درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حقوق قرآن کے عنوان پر چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور اس کے حرف حرف کی صداقتوں کا مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعجاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ ہو سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی ہے، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف حرف نور افزا۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی، اور یہ اعزاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی۔ کوئی پورے تیقن سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام اللہ ہے، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول رحمت کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا تھا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ اس کی زبر یا زیر بھی ہٹا کر دکھا سکے۔ اور اس کا عملی مشاہدہ ابھی ہم نے 1 ماہ قبل رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھا۔ ایک حافظ صاحب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پیچھے سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ پڑھنے والوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ سننے والوں کے پاس قرآن مجید ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زید نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زید لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے اس امت کا۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے لیکن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر چکا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز اور کسی کو نصیب نہیں تھا۔ اس سے قبل کتاب اللہ کا حافظ صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ ان کے بچوں کے سینوں میں بھی اس قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقانیت، اس کی سچائی کا یقین کامل پیدا کیا جائے، اور یہ صرف لفظوں کی حد تک نہیں، ہمیں اب اس پر محنت بھی کرنا ہوگی کہ اپنی اولادوں کو یہ تیقن دیا جائے کہ بیٹا جو اس کتاب میں لکھا ہے تمہیں سمجھ نہ آئے، کوئی تمہیں سمجھا نہ پائے، لیکن یقین کامل پیدا کرو کہ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر ابھرتا ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی، تیقن اولادوں کے اندر اتاریں۔ اور ایمان بالقرآن یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک پلڑے میں کھڑی ہو، ذہین ترین لوگ انسانیت کے نام پر ایک فلسفہ تراش لیں، اور دوسری طرف صرف قرآن کی آیتیں ہوں اور بظاہر تصادم دکھائی دے رہا ہو، اور قرآن کچھ کہے اور لوگ کچھ کہیں،
تو ایمان بالقرآن یہ ہے، میں ساری انسانیت کو ٹھکرا کر حضور کے قرآن کی گواہی دوں کہ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ رونما ہونے والی تبدیلیاں میدان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو تیقن پیدا کرنا ہوگا قرآن مجید کی حقانیت پر۔ دوسری بات اس کا حق یہ ہے، صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور وہ پڑھتے بھی کیوں نہ یار، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم نبیوں کے بھی امام ہوں، محبوب خدا ہو، تو پھر کتنا سونا قرآن پڑھتے ہو۔ اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے کانوں تک جب ان کی آواز پہنچی تو میرے حضور رک کے وہیں قرآن سننے لگے۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم سونا پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عمرہ کرنے گئے، اللہ اکبر، جو دوست گئے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے آج کے اس درس قرآن میں ان کے نام بھی دعا ہے، اللہ سب کو باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، جس نے شہر مدینہ نہیں دیکھا اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ تو وہ کہتے میں ظہر کے بعد وہاں پہ عربی قاری صاحبان جو ہیں وہ لوگوں کا تلفظ اور لہجہ ٹھیک کرواتے ہیں۔ وہ کہتے میں حافظ قرآن تھا، تو میں جب باہر نکلنے لگا تو مجھے ایک قاری صاحب نے یوں اشارہ کیا تو میں چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے۔ کہتے میں حافظ تھا، میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور سورہ فاتحہ سنا دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جب یہاں پاکستان آئے تو وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے اب کوئی مانے نہ مانے، مجھے حضور کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا ہے تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یار جن کو ان کی مسجد کے ایک قاری صاحب 14 صدیاں بعد کہیں کہ تو اچھا پڑھتا ہے، وہ تو پھولے نہ سمائے، اور جن کو وہ خود فرمائیں کہ ابی تو بڑا سونا پڑھتا ہے، پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھنے کا ضرور بندوبست کریں۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ بنیادی کام ہے۔ پہلا حق ہی یہ ہے قرآن کا کہ ہم اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھیں۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جن کی آواز خوبصورت ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ اکبر، ان سے کہنا چاہوں گا فحش گانے نہ یاد کرو، سونے محمد کا قرآن یاد کرو۔ پورے حافظ قرآن نہ بن سکو، کچھ صورتیں سورہ رحمان تو یاد کرو نا۔ تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ بنیادی کام ہے، میں نے کہا یہ یہاں سے اسلام کی تعلیم و تربیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ دیکھو فکر ہے نا کہ اسکول کا داخلہ کھل گیا ہے، 4 سال کا بچہ ہو گیا، ابھی تک اسکول جا کیوں نہیں رہا۔ وہ خاندان والے بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا آپ نے اسکول داخل کیوں نہیں کروایا۔ حالانکہ اخراجات ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ پہلی فرصت پہ بچے کا داخلہ کروا رہے ہیں کہ اسکول جانا شروع ہو جائے۔ اب وہ پلے گروپ بھی آ گیا کہ وہ نرسری سے پیچھے ہم نے کہا گیا پلے گروپ پہ بچہ کھیلے، عادت پڑے اس کو۔ یار اتنی فکر اس کام کی ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن ذرا اس پہ بھی غور کرے کہ بچہ 5 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو حضور کا قرآن ہی نہیں پڑھنا ہے۔ تو کاش ہم اس پر سنجیدگی سے سوچیں، اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہے کہ اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھا جائے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، جو ایکسپرٹ ہے، جو مہارت رکھتا ہے قرآن مجید کے علوم پر، فرمایا مع السفرۃ الکرام بررہ،
فرمایا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے مقرب فرشتوں کے جھرمٹ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شخص کے جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا، اٹک اٹک کے کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، زبان پہ لفظ جاری نہیں ہوتے لیکن لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو یہ جو مشقت اٹھا کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، میرے حضور میں اللہ اس کو 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ اللہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کمپنی میں آپ جائیں اور کام ٹھیک نہ کر پائے اور وہ کہ ہم آپ کو ڈبل تنخواہ دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو، کہتے جتنا اچھا کام کرو گے اتنے پیسے ملے۔ یہ سادہ سا اگر کام آتا ہی نہیں ہے، کام پورا ہی نہیں ہو رہا۔ میں کل بھی جمعے کی نشست میں کہا تھا، اللہ نے قرآن میں کتنا خوبصورت فیصلہ دیا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج دنیا رزلٹ اورینٹڈ اپروچ پہ چلی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نتیجہ دو، فیکٹری والے کہتے ہیں ہم آپ کو 40,000 دیں گے، بتائیں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جناب میں آپ کا یہ والا یونٹ پورا چلاؤں گا، یہ میری ذمہ داری، میں اتنی پروڈکشن دے دوں۔ مارکیٹنگ والے کہتے ہیں جناب ہم آپ کو 1.5 لاکھ دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، موبائل بھی دیں گے، آپ بتائیں 2 لاکھ روپے ماہانہ سیل ہے، کتنی بڑھا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں نتیجہ دیں، طریقہ چھوڑیں، آپ کون سا طریقہ لیں؟ ہم میتھڈ پوچھ ہی نہیں رہے۔ اب لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ طریقہ چھوڑیے، آپ جو سا مرضی کلیہ لگائیں۔ وہ ہم نے رکھے قاری صاحب ایک حفظ کے لیے، تو وہ کہنے لگے ہمارا سٹائل ہے کہ میں بچوں کو جو ہے وہ 6 فٹ دور کھڑا کر کے اونچی آواز میں بچے کا سبق سنتا ہوں اور کھڑے کر کے سنتا ہوں، میں بٹھا کے نہیں پڑھاتا۔ تو میں نے کہا قاری صاحب گالی نہیں دینی، ڈانٹنا نہیں، تھپڑ نہیں مارنا، طریقہ جو سا مرضی لگا لیں، ہمیں بچہ حافظ چاہیے، کوئی قید نہیں، بٹھا کے پڑھائیں۔ میں کہا آپ دم کر دیں سارے حافظ ہو جائیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، آپ بھی نہ آئے، حافظ صاحب بھی نہ آئے، مہینے کے بعد ایک پارے کا ٹیسٹ دے دیں۔ تو طریقے سے غرض نہیں ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے نتیجہ دو، کمپنی والے کہتے ہیں نتیجہ دو، طریقے سے غرض نہیں ہے۔ آپ کہ میں لگا رہا جناب، میں نے بڑی کوشش، کہتے یار تم نہ لگے رہتے، تم نہ کوشش کرتے، ہمیں بتاؤ آپ نے کیا کیا 4 گھنٹے؟ وہ کہتا ہے میں 6 گھنٹے ہو کے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس بات سے کہا، ہمیں بتائیں آپ نے کیا گیا، پیسے تو دیکھو میں نے اس کے دینے نا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے نا، اس زمین پہ ہر شخص کہتا ہے نتیجہ دو۔ وہ کتنا بڑا کریم رب ہے، وہ کہتا ہے نتیجہ میرے ذمہ کرم پہ، تم مجھے کوشش لا کر دو، تم سے کوشش کا تقاضا، تم نے کوشش کی تھی، نتیجہ تو اس نے بندے کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اللہ وہ ایک رب ہے، وہ کہتا ہے نتیجہ نہیں، کوشش لے کر آؤ۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، نتیجے کی بات نہیں کہا، جو کوشش کرتے رہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو ہم سے تقاضا ہی کوشش کا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، لگا ہوا ہے کہ میں نے قاف اپنی زبان سے صحیح نکالنا ہے، میں نے آئین صحیح نکالنا ہے، لگا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں نہیں پھر پڑھے ہو، پھر اچھا ایک آیت پڑھ کے گیا ہے، آدھا گھنٹہ لگا رہا، نتیجہ نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں پڑھی، میرے حضور فرماتے تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے 2 گنا اجر عطا کریں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے محبتوں کا دین۔ تو کوشش کریں، اگر بڑھاپا بھی آ گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، قرآن مجید اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر دوبارہ روزانہ کی ایک آیت پڑھتے رہے، نہیں پڑھنا آتا قاری صاحب سے کہ آپ پڑھیں میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو روزانہ کی ایک آیت 2 آیتیں جتنا آپ پڑھ سکے قرآن مجید ضرور پڑھیں۔ قرآن مجید کی فقط تلاوت کا یہ فیض ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسے شخصیت نے اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے معنی و مطالب و مفاہیم مکمل طور پر سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی قرآن پڑھتے رہا کرو۔ کہا قرآن پڑھنے کا فیض قاری قرآن کو اتنا ضرور ملتا ہے اگر وہ لگا رہے اس کے دل کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے روحانی فیوز و برکات نصیب ہوتی۔ تو ہم کوشش کریں، اصل تقاضی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جب انسان کل قیامت کے دن آئے گا اللہ فرماتا ہے وہ کوشش ہم اس کو دکھا دیں گے۔ نتیجے کا تو تقاضا ہی نہیں کیا گیا، فرمایا ہم تجھے کوشش دکھا دیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھ جائیں۔ تیسرا حق یہ ہے، وقت سمٹ رہا ہے، قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ
اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم پہ غور و فکر کیا جائے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج نہیں پیدا کریں تب تک نتائج حاصل نہیں ہو پائیں گے. ہمیں اپنی عملی زندگی بدلنے کے لیے قرآن مجید کے معانی و مطالب پہ غور و فکر کرنا ہوگا. آج ہماری زندگیوں میں تلخیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے. ہم مطمئن نہیں، ہر شخص پریشان نظر، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، مضطرب ہے ہم سب. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کرتے تو قرآن مجید تیقن عطا کرتا ہے. قرآن مجید زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت مثال ہے. ایک آیت ہی لے لیجئے. مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، تکالیف ہے، مخالفت ہو رہی ہے، خاندان مخالفت کر رہے ہیں، رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے. اللہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو آزمائش بنی ہے نا، یہ ہم نے بنائی ہے، یہ امتحان ہم نے کھڑا کیا. تمہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہے، تم بڑے ہو، وہ چھوٹے ہیں، تم بوجھ بھی اٹھاتے ہو، خرچ بھی کرتے ہو، ان کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہو، لیکن وہ عزت بھی نہیں کرتے، وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. تم کہتے یار مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے سمجھ نہیں آتی، یہ آزمائش ہے، ہم نے بنائی. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. سب کو سب سمجھ نہیں آئیں گے، یہی تو امتحان ہے. اگر سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو امتحان کس بات کا، پھر آزمائش کس بات کی ہے. برداشت کا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہے. ساس کہتی مجھے بہو سمجھ میں نہیں آ رہی، بہو کہتی مجھے ساس سمجھ میں نہیں آ رہی. امتحان ہے. پورے خاندان کے اندر یہی تو امتحان آتے ہیں اگر سب کو سمجھ آ جائے. ایک مینیجر ہے، وہ کہتا ہے میں پرواز کرتا ہوں آسمان کی، یہ میرے ساتھ چلنے والے کی سپیڈ ہی کوئی نہیں ہے. استاد کہتا ہے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، شاگرد تو امتحان تو اسی کا نام ہے. آزمائش ہے کہ تم اس امتحان میں پورے اترتے ہو کہ یار. عام لوگ تو عام لوگ ہیں. اللہ خود وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا دشمن ہم کھڑا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو ہم نے کھڑا کیا. یار ایک تو خلیلیت کا تاج سر انور پہ رکھا اور دوسری طرف نمرود کو بھی کھڑا کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ ماتا یہ دشمن ہم نے پیدا کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ منجنیق میں ڈال کر پھینکا جانے لگا تو فرشتہ حاضر خدمت ہے، حضور میں حاضر خدمت ہوں، اگر کہیں تو میں آپ کی مدد کر دے. تو کہا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں. کہا اچھا پھر میری نہیں. تو اب تو آگ بالکل سامنے آن پہنچی ہے، اللہ سے ہی دعا کیجئے، آپ خلیل ہیں. تو کہا اچھا جبریل مجھے یہ بتا، ان کافروں کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈالی تھی کہ پہلے لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر آگ جلاؤ، پھر اس میں ابراہیم کو ڈال دو. کہا یہ سب کچھ تو رب جلیل کی مرضی سے ہو رہا ہے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو بھی چولہے ڈاواں. تو یہ فکر کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھو جب یہ پتہ ہو کہ یہ آنے والا خود نہیں آیا، یہ میرا امتحان لیا جا رہا. اور اس نے خود کہا، اس میں کوئی لکی چھپی بات ہی نہیں رکھی. اس نے خود کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری پرکھ کریں گے، ہم دیکھیں گے تم کون ہو. اللہ دیکھو کسی نے آپ کو سونا لا کر دیا اور کہا جناب یہ سونا، آپ نے پکڑ کے بھٹی میں ڈال دی. اس نے کہا جناب سونا ہے. کہا اسی نے تو ڈالا. کہا جناب بڑا قیمت. کہا اسی نے تو، سونا ہوا تو بچ جائے گا. سونا ہوگا تو اس کی پرکھ تو ہوگی بھٹی میں. زورے والا میں تو کہتا ہوں یار میٹرک کی سند بھی لینی ہو نا، میں اپنے بچوں سے پوچھا کتنے پیپر، کہتے ہیں 9 پیپر ہے 9ویں کے. زورے والا میٹرک کی سند کا ایک ٹکڑا لینا ہو اس کے لیے 3 گھنٹے کے 9 پیپر پاس کریں پھر جا کے سند ملتی. عشق رسول کی سند لینی، امتحان ہی کوئی نہ ہو، ٹینشن ہی کوئی نہ آئے، پریشانی کوئی نہ آئے، بس سبحان اللہ کہیں اور چلے جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا. عشق رسول کی سند لینی ہے آپ نے جناب، تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی. تو یہی تو دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کون کھڑا ہے.
1.25 کے قریب 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب رسول ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، لیکن کسی ایک صحابی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوا تم اسلام قبول کر لو تمہیں خوشیاں ملیں گی، تم اسلام قبول کر لو تمہارے گھر میں دولت کی ریل پہ لوں گی، کسی ایک کو بھی وعدہ نہیں دیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں دی ہیں، لیکن اس بنیاد پہ اسلام کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں کسی نے بتایا جناب نماز پڑھا کرے، اپنا محاسبہ کرے، وہ 10ویں دن آ جاتا ہے کہتا ہے اب تو میں نماز بھی کو نہیں چھوڑی، حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ اقبال نے کہا تھا یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، ارے نادا جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو ہم تو کاروبار بھی کرے، ہم تو نماز بھی پڑھے تو کہتے ہیں 10 دن ہو گئے میں نے نماز کوئی نہیں چھوڑی حضرت، لیکن جو ہے فرق کوئی نہیں پڑا۔ تو یہ تو نہیں ہوا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں نماز پڑھیں گے تو روٹی کم نہیں ہونی چاہیے، پتر باہر جانے چاہیے، میٹرک سب کا پاس ہونا چاہیے، یہ امتحان کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ سوال تو یہ تو کب کس نے کہا تھا کہ تم اسلام کو، یہاں زندگیاں اٹھا کے تو دیکھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اس کی گواہی دی، لوگوں نے سر پہ آرا رکھ کے 2 حصوں میں چیت دیا۔ یہاں تو امتحان ہوتے ہیں، یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاؤں ہے نال اگاں دے لگ۔ تو آزمائش تو ہوگی، تو اللہ فرماتا ہم نے آزمائی یہ، اچھا یہ فکر مل جائے کر، گھر میں دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، ٹینشن آئے اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہوں تو پھر انسان اور تیار ہو جاتا ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، یا اللہ مجھے کرم فرمانا اور مجھے استقامت عطا کرنا۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ دکھ ختم ہو جائے، پھر وہ کہتا مالک استقامت عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فکر تو قرآن سے ملے گی، لیکن ہم نے قرآن کی فکر تو پڑھی نہیں، ہم نے تو باب پیر کی پڑھی ہے، ہم نے نجومی کی پڑھی ہوئی ہے، وہ جو کہتا ہے جس کے بورڈ پہ بھی لکھا ہے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، بیعت کر لیں، تویز لے لیں، دم کروا لیں، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جب تم آؤ گے تو امتحان ہوگا، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وہ تو اعلان کر رہے ہم آزمائیں گے، ہم پرکھیں گے، ہم دیکھیں گے کون ہماری جو ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ کھڑا ہے، کون ہمارے رسول کی تعلیمات پہ کھڑا ہے۔ امتحان تو ہوگا بھائی، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن نے تو کہیں پر بھی نہیں کہا، قرآن نے تو تخلیق پہ بات کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہا ہم نے انسان کو پیدا ہی مشکلات میں رکھتے ہو گئے، یہ پھر تخلیق سے لے کر آج تک ایسے ہی ہے۔ تو سب کا امتحان ہوا ہے، جب سب کا امتحان ہوتا ہے پھر پرکھا جاتا ہے اور پھر نوازشات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص اگر امتحان دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اس میں کھڑے ہونے کے لیے آمادہ نہیں تو اس نے قرآن کی فکر لی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں سب ملتی تب ہے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس نے اپنا رزق خود ساتھ اٹھایا ہو۔ تمہیں کوئی ایسا چوپایا نہیں ملے گا جس نے اپنا رزق خود ساتھ اٹھایا ہوا۔ تو سوال پیدا ہوا جب انہوں نے اٹھایا نہیں تو رزق ملتا کیسے؟ کہا اللہ یرزقها، اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ اس چوپائے کو عطا کرتا ہے، پتھر میں کیڑے کو عطا کرتا ہے، تو حضرت انسان کو نہیں عطا کرے گا۔ تو یہ اصل امتحان ہے، ہم امتحان گاہ میں اتارے گئے ہیں اور اس آزمائش گاہ میں ہمیں اتارا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی فکر ہے، ان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا بس سرخرو کرنا، آخرت اچھی کر دینا۔ تو یہ فکر تو ملے گی تب جب قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھ میں آئے گی بات، تو پھر کہانی کھلے گی، عقدہ واہ ہوگا کہ بات ہے کیا۔ تو خیر وقت سمٹ گیا۔ تو یہ قرآن کی فکر تب ملے گی جوانوں جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ بنیادی تقاضا ہے قرآن کا۔ اسلام عقائد کا دین بھی ہے، اسلام اعمال کا دین بھی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ہر جگہ تقاضا کیا گیا، ایمان کے بعد پہلا تقاضا ہے کہ تم اچھے عمل لے کر۔ اور اگر عمل کا تقاضا نہ ہوتا تو پھر ابو جہل کو کیا پریشانی تھی کہ وہ انکار کرتا؟ ابو لہب جو انکار کرتا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی، اس کو پتا تھا جس دن ان کا کلمہ پڑھ لیا پھر زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے، پھر اپنی چودراہٹ، اپنی انانیت کے بت راستے میں کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ اختلاف کرتا تھا اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتا تھا، زندگی بدلنی پڑنی تھی۔ اور اگر زندگی نہ بدلنا ہوتی تو جہاں 360 بتوں کو وہ مان رہے تھے تو زبان سے اگر ماننا تھا تو کیا فرق پڑتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کو پتا تھا جس دن اقرار کیا اس دن اس رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔
لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے. ہم نے شاید سمجھا ہی نہیں اسلام کیا ہے. ہم نے سمجھا صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ہی اسلام ہے. لیکن اتنا صحابہ کے عمل سے کافروں کو بھی پتا تھا جس دن اسلام قبول کرنا نمازیں 5 پڑھنی پڑیں گی. ہمیں نسل در نسل مسلمان ہیں, ہمیں بھی تک یہ نہیں پتا لگا 5 پڑھنی. ہم نسل در نسل مسلمان ہیں, ہمارے اندر وہ تیقن ہے. کافروں کو بھی یہ پتا تھا, اسی لیے تو نہیں پڑھتے تھے, اسی لیے تو اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اگر صرف زبان کا اسلام اقرار کرنا تھا تو جو 360 بت مانے کھڑے تھے معاذ اللہ ان کے لیے کون سی بڑی بات تھی کہ وہ جو ہے وہ اقرار کر لیتے دل سے. لیکن مسئلہ یہ تھا زندگی بدلنی پڑے گی, پھر حکم خداوندی آئے گا, جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا, راحت چھوڑنی پڑے گی, گھر کے عافیت قدے سے نکلنا پڑے گا. یہ سارے مسائل تھے. تو یہ سارے زندگی کے عملی مسائل ہیں. اور اگر صرف زبان اور ذہن تک ماننے کی بات ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن جو ذہن میں دیکھو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ جو تصدیق قلب ہے جو دل کے اندر ہے ایمان, تو اس کا ظہور تو انہی چیزوں سے ہوگا نا, روشنی ہے کہ نہیں. تو عملی زندگی بدلنی پڑتی ہے. مسئلہ تو صرف یہ ہے. تو اگر آج بھی ہم دیکھیں تو آپ کو علماء کی حمایت میں جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ تھوڑے لوگ نظر آئے. بظاہر دیکھیں کسی طرف ان پڑھ جاہل پیر کے پاس میلہ لگا ہوگا, تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ پیر صاحب نے کون سا کہنا نماز پڑھو, اس جاہل نے کون سا کہنا ہے کہ تم حلال رزق لے کر آؤ, چونکہ اس کے ڈیرے پہ تو سب چلتا ہے. ڈھولک بھی چلتی ہے, قوالی بھی چلتی ہے, عورتیں بھی بے پردہ آتی ہیں. تو وہاں جانے میں نہ جانے میں کیا مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن نہیں. علم والوں کے پاس آئیں گے, یا دینی مدرسہ میں ملیں گے یا وہ مسجد میں ملیں گے, تو وہاں تو جانے کے لیے بھی باوضو ہو کے مسجد میں داخل ہوں گے آپ. اور جو جائیں گے تو وہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں گے کہ سود حرام ہے, تجارت حلال ہے, شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو جب یہ آیات بینات سنیں گے تو زندگی بدلنے کا عہد پیدا ہوگا. یہ ساری چیزیں تو قرآن سے ملتی ہیں صحیح. تو ہمیں قرآن کی فکر کو سمجھنا ہوگا اور عملی طور پر قرآن مجید کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے, سمجھ لینے کے بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کی جائے, اوروں تک اس کا پیغام پہنچایا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. یہ عملی جستجو ہے جس کے لیے ہمیں امت محمدیہ کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالا گیا. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے منع کرتے ہو. تمہاری شان اس لیے ہے, تمہارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے. اب میں دیکھوں میں یہ کتنا کام کر رہا ہوں, آپ اپنا محاسبہ کریں کتنا کر رہے ہیں. تو یہ جو دعوت کا کام ہے یہ بڑا, آپ نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے, دعوت کے کام میں بڑی برکت رکھی گئی. جب انسان کسی کو کہتا ہے دعوت دین کی دیتا ہے, نماز کی طرف بلاتا ہے, تو انسان کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, یار تم نے خود بھی تو عمل نہیں کیا. یہ انسان دیکھو, میں نے یہ سفید سوٹ پہنا ہے, میں 3 گھنٹے دلائل دوں اور میں کہوں کہ سفید سوٹ نہیں پہننا چاہیے, لیکن آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کہنے والے نے خود پہنا ہوا ہے, تو میرے 3 گھنٹے کے دلائل کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کے دل پہ اثر ہوگا. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, دل 50 مرتبہ نفی کرے گا, نہیں کیسے کہہ سکتا ہے, کیسے دلائل ہے, خود تو پہنا ہوا ہے. جب عمل اور قول مطابقت پہ نہ ہو تو پھر اختلاف سینے سے خود اٹھتا ہے, پھر دلائل آپ کے بڑے وزنی بھی ہو تو نتیجہ کوئی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا نتیجہ تو بڑے دور کی بات ہے, رائی کے دانے کے برابر دل پہ دستک بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر میں سوٹ تبدیل کر لوں اور پھر آ کے کہوں کہ سفید سوٹ نہیں پہننا چاہیے, تو پھر اس کا ایک اثر ہوگا. میں کوئی دلیل بھی نہ دوں تو ہر شخص کہے گا یار کہنے والے نے جو کہا ہے اس سے پہلے اپنا عمل پیش کیا. جب عمل پیش کیا جاتا ہے, کردار پیش کیا جاتا ہے, تو پھر دلوں پہ دستک ہوتی ہے. اور یہ تبلیغ کا مؤثر ترین انداز ہے. تو آپ جو نوجوان ہیں, آپ دین کی دعوت لے کر نکلیں اور آپ گھر گھر جا کے درس قرآن کی دعوت دیں, تو اس کے اثرات آپ کی اور میری عملی زندگی پہ مرتب ہوں گے کہ ہمارے اندر سے یہ آواز پیدا ہوگی کہ صاحب تم نے خود بھی تو عمل نہیں کیا ہے. اور یہ چیز انسان کو بار بار جو ہے وہ اس طرف لائے گی کہ تم نے خود بھی عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. آمین. اللہم سیدنا و مولانا بارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دو. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جب سب کا آنا قبول فرما.
نوجوانوں نے دعوت دی، اہل محبت نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما، اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنا۔ پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک سفر ہیں، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔